अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग कराची और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद यासिर। प्रोग्राम में नाज़रीन बात होती है मुख्तलिफ़ मामलात पर मुख्तलिफ़ मसाइल के हवाले से, और कोशिश की जाएगी जो इस वक्त मुल्क में जो सियासी सूरत हाल है उसके हवाले से ख़ास तौर पर गुफ्तगू की जाए, और साथ साथ आज ख़वातीन के हवाले से आज दिन मनाया जा रहा है। अब इसको क्या नाम दिया जाए, हुकूक़ के हवाले से और आगही के हवाले से जो है वो काम हो रहा है, रैलीज़ का मुख्तलिफ इनेकाद हो रहा है, इस मामले पर भी गुफ्तगू की जाएगी। बहुत सारे पैगामात इसके ऊपर मौसूल हुए हैं, लेकिन हमारे स्पॉन्सर्स आज के दिन की मुनासबत से जनाब पैगाम दे रहे हैं, वो आपके साथ शेयर करते चलें। आजकल डिजिटल दुनिया में सिर्फ 19% पाकिस्तानी ख़वातीन ऐसी हैं जिनके पास ये इंटरनेट की जो रसाई उन तक है और इस सहूलत का इस्तेमाल कर रही हैं। अब पूरी दुनिया में देखा जाए तो जनाब बड़ी तेज़ी से साइंस ने तरक्की की है, और ख़ास तौर पे जो मोबाइल टेलीफोन आपके हाथ में है इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। लेकिन पाकिस्तान में क्योंकि शरह ख़वानदगी कम है और दीगर मसाइल भी बहुत सारे हैं, इस वजह से ख़वातीन तक जो है वो इसकी रसाई आसान नहीं। अब ख़वातीन का किरदार बड़ा हमें यहाँ पर जी पाकिस्तान जैसे माशरे के अंदर ख़वातीन घरों से भी काम कर रही हैं, और आजकल इस सहूलत का इस्तेमाल करते हुए शहरों के अंदर बिलखुसूस इसके ज़रिए कारोबार कर रही हैं। लेकिन यहाँ पर बड़ी आबादी जो है दही आबादी है, वहाँ पर ख़वातीन के पास जो है वो इंटरनेट की रसाई नहीं है। जैज़ जो है वो एक ऐसी मोबाइल इंटरनेट सर्विस लेकर आ रहा है, ये आप समझ लें कि मुल्क का सबसे बड़ा जो टेलीफोन नेटवर्क है, मोबाइल नेटवर्क है, ये इस चीज़ को यकीनी बनाने की कोशिश कर रहा है कि जी ख़वातीन तक, एक आम औरत तक जो है वो इंटरनेट पहुँचाया जाए। इस सिलसिले में एक पैकेज बड़ा खुसूसी इन्होंने आज इसको इंट्रोड्यूस करवा रही। ये तकरीबन 2,500 रुपये में यानी 2,500 रुपीज़ में डिस्काउंटेड प्राइस में दे रहा है कि स्मार्टफोन और इंटरनेट कनेक्शन जैज़ डिजिट 4G के नाम से, और ये 8 मार्च यानी कि वुमेंस डे से तमाम जो जैज़ के बिज़नेस सेंटर हैं उस पर दस्तयाब होगा। तो ये 4G का आप इनका पैगाम ही है कि जो साथ दें, इसको प्रमोट करें, और उसको प्रमोट करने से ख़वातीन को स्ट्रेंथन किया जाएगा, जिसके ज़रिए वो इंटरनेट का इस्तेमाल जानेंगी भी और इसके ज़रिए बाखबर भी रहेंगी, और इससे बेपनाह फ़वाइद जो है हम देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में नज़र आ रहे हैं, तो इससे मुस्तफ़ीद हो सकेंगी। तो ये हमारे स्पॉन्सर्स का पैगाम है जैज़ का, जो हमने आप तक पहुँचाया। मुअज़्ज़ज़ मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमाएँ, बिला ताख़ीर उन्हें सबसे पहले खुश आमदीद कहूँगा, और उसके बाद फिर हमारी आज गुफ्तगू जो है वो जारी रहेगी मुख्तलिफ़ हवालों से। हमारे बड़े ख़ास मेहमान आज यहाँ पर मौजूद हैं। मैं हमेशा कहता हूँ हमारे उस्तादों में आप शामिल हैं, हमारी बड़ी खुशकिस्मती है, बहुत सारे मामलात पर बात करने का मौका मिलता है, उनसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। आज भी उनके सामने चंद एक मसाइल रखेंगे जिसके बारे में उनसे बात की जाएगी। जनाब सीनियर जर्नलिस्ट मुबशिर मीर साहब तशरीफ़ फरमाएँ, उन्हें खुश आमदीद। मीर साहब, बड़ी नवाजिश प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। दूसरा हमारे एक और बड़े ख़ास मेहमान, हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं जनाब, हमारे प्रोग्राम्स में आप उन्हें देखते हैं, बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू करते हैं, तालीम के शोबे पे तो ख़ास तौर पे बहुत अच्छी बात करते हैं। आपका ताल्लुक़ भी क्योंकि तालीम के शोबे से ही है, और ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स फेडरेशन सिंध के सदर भी हैं। अख्तर आराई साहब तशरीफ़ फरमाएँ, खुश आमदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया अख्तर भाई प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। भाई साहब, कहाँ से आगाज़ किया जाए? अभी वो स्पॉन्सर के मैसेज से याद आया कि आज वो ख़वातीन का दिन है, तो ये फ़र्क है क्या, समझने की ज़रूरत है। क्योंकि वेस्ट में उधर जाते हैं तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं ख़वातीन के हुकूक़ के हवाले से, हमारे यहाँ शायद आगाही की कमी है जो वहाँ पर भी दस्तयाब नहीं है, और उसके लिए कहीं ना कहीं लामाला कोशिशें होती रहती हैं। लेकिन हमारे यहाँ कुछ ये जो हुकूक़ का जो मांगने का जो सिलसिला है, इसमें बड़ी तब्दीली आ गई है, और इस पर बड़े एतराज़ात भी उठ रहे हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि हुकूक़ के लिए तो कोई भी शख्स, जमहूरी मुल्क है, उसमें आवाज़ उठा सकता है, लेकिन यहाँ भी ये कंट्रोवर्सी का शिकार हो रहा है। इसकी वजह क्या समझ में आती है? बहुत शुक्रिया यासर। अच्छा, एक चीज़ तो यह है कि इंसान की जबिल्लत में है कि उसे जो है ना एक शख्सी आज़ादी चाहिए। ठीक है। वो आप किसी को बहुत ही शानदार महल में रखें और बहुत ही उसके बेहतरीन लिबास दें, खाना पीना दें, और अंदर उसके बहुत सी लवाजमात हों उस घर के अंदर, लेकिन कुछ पाबंदियां लगा दें कि आप बाहर नहीं निकल बहुत खूब, सकते। बहुत अच्छी ठीक है, बात है। तो मेरा ख्याल है वो उन सबको तर्क करने को तर्क तैयार करने हो को जाएगा। तैयार हो जाए, ठीक, बिल्कुल तो ऐसा। ये उसकी फितरी है कि उसको कोई रोक टोक ना हो। फितरत भी तो आज़ाद है ना, बिल्कुल ऐसा फितरत ही भी आज़ाद है। तो इंसान को अल्लाह ताला ने आज़ाद पैदा किया है। ठीक ठीक है, ये तो इंसानों ने इंसानों को गुलाम बनाया था। जी। ठीक है, और अभी भी बनाते हैं और अभी भी हैं। अब गुलामी के मुख्तलिफ अंदाज हैं। सही। अब पहले होते थे कि भाई वो
बज़ोर शमशीर जी बनाया जाता था, गुलाम बनाया जाता था, कनीज़ें बनाई जाती थी, ठीक है, उनसे ज़बरदस्ती बिलजबर काम लिए जाते थे, हर तरह के काम लिए जाते। अब यह है कि उसका मॉडल चेंज हो गया है, अब इकोनॉमिक जो है वो स्लेवरी आ गई है, ऐसे ही है, ठीक है, और उसमें जकड़ लिया जाता है इंसान को किसी ना किसी हवाले से, सरमायादारी तरीके से। लेकिन वो जो जागीरदारी और वो उसके मिसालें हमारे पास अभी भी मौजूद है, वडेरा जो है उनके पास मौजूद है। फिर ये कि ये जो एक इंसान की जबिलत है उसके अगेंस्ट अगर उसको किया जाएगा तो वो फिर बगावत भी करता है, उसके ऊपर वो रिएक्ट भी करता है, ठीक है, वो खा मर्द हो, खा औरत हो, खा बच्चा हो, बिल्कुल ठीक है, वो भी करता है, ठीक है। तो मेरा ख्याल है कि लेकिन इसको जो अभी जो ये वेव है खवातीन के हकूक के हवाले से, चूंकि आप ये देखें कि ये मुआशरा जो है वो इस तरह का रहा है कि वो जो यहाँ पे हिंदू रसूमात इतनी ज़्यादा थी कि अगर एक शख्स जो है वो दुनिया से चला गया तो उसकी बीवी को मजबूर किया जाता था कि वो भी उसके साथ चिता में जल जाए, यानी कि या वो बेवा की जिंदगी ही गुजारे। तो ये जो जबर रहा है मुआशरे का, उस जबर का एक इतनी सदियों का असर है कि अब जो के माहौल जो है वो थोड़ा ओपन हो रहा है, अब माहौल जो है वो थोड़ा सा अवेयरनेस, कम्युनिकेशन और इंसान के अंदर थोड़ी सी जुर्रत का बढ़ना, उसने उसको ये दिया है कि आप जो हैं आपके ये जो हकूक इतने अरसे से आपको नहीं मिले, इसको आप जो है वो हासिल करें। तो लिहाजा मेरा ख्याल है इसलिए वो फट के बाहर निकल रहा है, तो लेकिन इसको थोड़ा सा चैनलाइज करना चाहिए। मेरा ख्याल है कि जो खवातीन हैं हमारी बहुत सी ऐसी जिनके बारे में हमें इल्म होता रहता है, सर्वेस से पता चलता है कि गाँव की सतह पर भी खवातीन ने तालीम हासिल की है बहुत ज़्यादा। खासतौर पे ये जो आपका डिस्टेंस लर्निंग सिस्टम है, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का बड़ा किरदार है, अभी वर्चुअल यूनिवर्सिटी है, अदरवाइज बहुत से इदारे हैं, फिर आपका मीडिया जो है वो एजुकेट भी कर रहा है। तो इतने जराए मिले हैं खवातीन को, रेडियो जो है वो भी अगर जहाँ पहुंच गया उसने भी अवेयरनेस दी, कोई ये नहीं कि बिजली की भी जरूरत नहीं है, फिर भी दी। अब वो जो अगर एक एक्यूप्ड हो गई है, स्किल्ड हो गई है खातून, तो वो उसको यूज करना चाहती है, ठीक है, लेकिन उसके लिए मौके नहीं है, वो कहाँ जाके रहेगी, उसको अपॉर्चुनिटी कहाँ मिलेगी। तो इसका एक तो ये था कि देखें खवातीन के लिए ये भी मुश्किल होता है कि किसी रिश्तेदार के यहाँ जाके स्टे करना, किसी यानी कि ऐसी जगह जाके रहना कि जहाँ पे उसके लिए सिक्योरिटी ना हो। तो ये फिर रियासत की जिम्मेदारी आती है और मुआशरे के अंदर जो इदारे काम कर रहे हैं वेलफेयर के, कि जो मुख्तलिफ शहरों में और मुख्तलिफ कस्बात में, इवन मैं तो समझता हूँ जो छोटे लेवल के भी कस्बे हैं वहाँ पे भी खवातीन के जो है ना वर्किंग वेमेन के हॉस्टल्स जो हैं वो इतनी तादाद में होने चाहिए। पाकिस्तान के एक तरक्की का राज ही ये होगा कि अगर वर्क फोर्स में खवातीन जो हैं उस तरह शामिल हो जाएं जो वो काम कर सकती हैं, तो मेरा ख्याल है कि जो रैपिड तरक्की हम चाहते हैं वो मिल सकती है। जो असल हकूक है वो ये है कि उनको उनकी सलाहियतों के मुताबिक उन्हें काम करने का मौका मिलना चाहिए। शहर के अंदर भी आप देखें जो हमारा ये साउथ डिस्ट्रिक्ट है जिसे हम सदर, डिफेंस, क्लिफ्टन, शारा फैसल के इलाके, ठीक है, अब ये है आपका बिजनेस डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, और पूरा शहर जो है कोई 20 लाख लोग जो है मेरा ख्याल इधर आते हैं सुबह। बिल्कुल अगर आप सिर्फ यही कहें कि शहर के जो मजाफाती इलाके हैं, औरंगी टाउन है या उधर कोई इधर है, तो वो जो दूर दूर के इलाके हैं, इवन कुछ ऐसे इलाके जहाँ से खवातीन के लिए रोजाना काम करने के लिए आना और जाना ही मुश्किल है, बिल्कुल ठीक है, तो वो जो ट्रैवलिंग है उसमें तो फिर ट्रांसपोर्ट कोई नहीं है, बिल्कुल सही। तो लिहाजा मेरा ख्याल है कि ये जो हमें इस तरह की जो उनके हकूक के हवाले से अगर आज बात हो रही है तो उनको जो मौके मिलेंगे वो इस तरह मिलेंगे कि एनवायरनमेंट क्रिएट की जाए, बिल्कुल ठीक है, जिस एनवायरनमेंट में वो ज्यादा काम कर सके और उन अपनी सलाहियतों को आजमा सके, फिर वो जो है उससे आप तवक्को करेंगे कि अच्छा जी ये गलत है और ये सही है और आपको ये नहीं मांगना चाहिए, ये नहीं मांगना चाहिए, पहले जो उसकी बेसिक नीड है उसको पूरा करने की। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी। अख्तर भाई ये फरमाइएगा, आपका तो क्योंकि एजुकेशन से बड़ा गहरा ताल्लुक़ है, अभी ख़वातीन की एजुकेशन के हवाले से हमारे यहाँ तो एक बड़ा चैलेंज, बल्कि अगले दिन मैं सोच रहा था आपके साथ इसके बारे में बात करूँगा कि हुकूमती जो नुमाइंदे हैं वो नंबर पेश कर रहे थे, तो सानिया नश्तर साहिबा हैं वो खड़ी होकर बता रही थी कि 70 लाख बच्चों को हम स्कूल में लेकर गए। मैं बड़ा हैरान हुआ,
میں نے کہا ذرا اس کے بارے میں جو ہے مزید تحقیق کر لی جائے، جس طرح اور دیگر اعداد و شمار پیش کیے جاتے ہیں، اس میں کتنی سچائی ہے. پہلے تو ذرا اس حوالے سے بات ہو جائے کہ حکومت نے 70 لاکھ بچوں کو، آپ تو پہلے بات کر رہے تھے کہ 2.5 لاکھ بچے باہر تھے کورونا کے بعد، اس میں اور تعداد میں اضافہ ہو گیا. 2.5 کروڑ سوری 2.5 لاکھ کہہ رہا ہوں، 2.5 کروڑ بچہ باہر تھا، اور اس کے بعد کچھ جو ہے تعداد اس کے زیادہ بھی ہو گئی کورونا کے بعد. اب یہاں تو صورتحال مختلف ہے. پہلے تو ذرا ایجوکیشن کے حوالے سے ذرا بات ہو جائے نا، پھر خواتین کی اسپیسیفک ایجوکیشن کے اوپر میں آؤں گا. فرمائیے گا. جی بالکل. دیکھیں سب سے زیادہ جو لاس ہوا ہے اگر خواتین کی جو تعلیم و تربیت کا اہتمام ہے، تعلیم ہی کہوں گا، تربیت کا اہتمام تو گورنمنٹ کر نہیں پاتی، حالانکہ وہ بھی ایک ریکوائرمنٹ ہے، اس میں بعد میں بات کرتا ہوں. ایکچولی آپ دیکھا کہ سب سے زیادہ اگر آؤٹ آف اسکول گرلز ہوئی ہیں تو وہ اس کووڈ کے اندر ہوئی ہیں. جو کم بیک یعنی واپس جو ریٹرن بیک ٹو دا اسکول ہونا تھا وہ ریشو نہیں ہوا. یہ سب سے زیادہ اسٹڈی ہے، کیونکہ خاص طور پہ مڈل کلاس سے جو لیس پریولیج ایریاز ہیں وہاں کی خواتین، لڑکیاں اسپیشلی جو ہے گورنمنٹ سکولز میں جانے والی انرولمنٹ جو ہے، دیکھیں وہاں بعض اوقات فگر کی گیم ہوتی ہے، گوسٹ انٹریز ہو جاتی ہیں ایسی کہ ایکچولی ہوتی نہیں ہیں، آن دا ریکارڈ پریزنٹ ہوتے نہیں ہیں بچے، لڑکیاں پریزنٹ ہوتی نہیں ہیں. مگر یہ ہے کہ ایکچولی لڑکیاں واقعی جو ہے نا اس دوران اور جو ہے نا پستی کا شکار ہوئی ہیں. اب جہاں تک میں نے تربیت کی بات کی، یقین کیجئے گا کہ اب آپ دیکھتے ہیں جو کمرشل ادارے ہیں وہ تو بڑے پیکیجز بھی اناؤنس کر رہے ہیں، اچھی بات ہے، مگر بیسیکلی ریکوائرمنٹ کیا ہے؟ ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ دیکھیں ایک لڑکی کی جو تعلیم ہے نا، اس اہمیت کو سمجھنا چاہیے. وہ صرف ایک فرد کی تعلیم نہیں ہے، وہ اس کی آنے والی تمام نسلوں کی تعلیم ہے. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ایک لڑکی جب گھر کے اندر اگر ایک کسی کی بیٹی ہوتی ہے تو وہ جس گھر میں جاتی ہے اس کو بھی جو ہے نا وہ تربیت یافتہ کرتی ہے اپنی اولادوں کو. اب ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ اس وقت گورنمنٹ کو چاہیے کہ ایک اسپیشل پروگرام شروع کرے جس میں جو جتنی بھی لڑکیاں انٹرمیڈیٹ کی ایجوکیشن حاصل کرتی ہیں یا میٹرک تک بھی آتی ہیں، کیونکہ پہلے ہوتا کیا تھا کہ میٹرک کو ٹرین ٹیچر بنانے کے لیے پی ٹی سی کا ایک کورس کرایا جاتا تھا جو کہ کاغذی تھا، ایکچولی پریکٹیکلی وہ کوالٹی آف دیٹ نہیں تھی. پھر وہ انٹرمیڈیٹ کو سی ٹی کرا کے ٹرین ٹیچر بنا دیا جاتا تھا، اسی طرح سو آن پھر بی ایڈ اور گریجویٹ کے لیے. اور مگر یہ ہے کہ اس کا کوالٹی نہیں تھی. اب انہوں نے ایسوسیٹ ڈگری کا ایک پروگرام کیا ہے جو کہ جیسے سر نے فرمایا بہت اچھا کہ ایون ورچوئل یونیورسٹی نے یہ کیا ہے، علامہ اقبال نے کیا ہے. تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ مل کر ورچوئل یونیورسٹی سے، علامہ اقبال یونیورسٹی سے لڑکیوں کی تربیت کا اہتمام کیا جائے ٹیچر کی ٹیچنگ جاب کے لیے. اچھا پھر ٹیچنگ جاب میں ایک نئی ڈیجیٹل جو ابھی کانٹینٹ تیار کر کے جو ہے وہ آج کل آن لائن بہت زیادہ یوز ہوتا ہے، اس کے لیے ان کی تربیت ہو کہ وہ فری لانس کام کر سکیں، گھر سے بیٹھ کے باعزت روزگار جو ہے وہ اس کے لیے تیاری کرائی جائے. ٹھیک ہے. دوسرا ان کے لیے تربیت کا اہتمام کیا جائے کہ ان کی پرسنالٹی گرومنگ پہ کام کریں. بہت سی فنیشنگ انسٹیٹیوٹس ہوتے ہیں، اس ٹائپ کے انسٹیٹیوٹ بنائے جائیں تاکہ وہ بچوں کی تربیت کا اہتمام کریں. مونٹسری کورسز ہیں، ای سی ای ارلی ایئر ایجوکیشن کے کورسز ہوتے ہیں تاکہ وہ اپنی آنے والی نسلوں کو یعنی کہ ایک اچھے پیرنٹ بھی ثابت ہوں. پیرنٹنگ کا یہاں پر نام و نشان نہیں ہے، خاص طور پہ لیس پریولیج ایریاز کے اندر، یا بس وہ جو سیکھ لیا زمانے سے سیکھ لیا. حالانکہ پوش ایریاز میں تو لوگ پیرنٹنگ پہ توجہ دیتے ہیں، تو پیرنٹنگ ورکشاپ جو ہے وہ کرتے ہیں. تو اسی لیے خواتین کی تربیت کا، تعلیم کا اہتمام کرنا اس کے لیے گورنمنٹ کی یہ بنیادی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کا اہتمام کرے. اور ایسے دنوں کے ویسے تو ہمارے دین میں اور اسلام میں دیکھا جائے تو ہر دن ہی خاتون کا دن ہوتا ہے. ٹھیک ہے. صبح ہوتی ہے خاتون سے ہوتی ہے، ماں سے ہوتی ہے، جو اس کی اولاد ہوتی ہے اپنی ماں کو جا کے جو ہے اس سے یعنی کہ شفقت کا ہاتھ سر پہ رکھواتی ہے. اور پھر جو بہن ہے، پھر سارے کردار ہیں، رول ہیں خواتین کے. اور ظاہر ہے کہ پھر اگر وائف بھی ہے تو وہ بھی اپنے ہسبینڈ کو سی آف کرتی ہے کہ تاکہ خیر و خیریت سے وہ کام پر جائے. تو خواتین کا رول بہت امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے. پھر یعنی کہ دیکھیں 24 گھنٹے کام کرنے والی اگر کوئی ہے تو وہ خاتون ہے. وہ چاہے ماں کے رول میں ہیں، چاہے وہ بہن کے رول میں ہیں، بیوی کے رول میں ہیں. تو ان کی تو میرا خیال ہے کہ ہر دن ان کا دن ہے. اب ان کو بھلانا نہیں چاہیے. ہاں جیسے یہ دن ہے کم از کم یاد تو آتی ہے. کم از کم ویسٹ یہ تو کہتا ہے کہ آپ کم از کم اس کو ایک دن تو دیجئے. ہم کہتے ہیں ایک دن نہیں دیجئے، آپ جو ہے روزانہ آپ خواتین کی رسپیکٹ اور عزت کیجئے اور اس کے لیے تربیت کا اہتمام کیجئے، تعلیم کا اہتمام کیجئے. جو گورنمنٹ
نے ابھی ڈیٹا اگر آ گیا ہے ان کے پاس جو لاس ہوا ہے اس کو کیسے کور کرنا ہے, کیسے ریکور کرنا ہے, اس کے بہت سے پلان پہ ڈسکس ہو سکتا ہے اگر ہمارے جیسے ٹیکنوکریٹ جو ہماری ایسوسیشنس میں ایجوکیشنسٹ ہوتے ہیں جن کی اس فیلڈ ہے ان کو بلایا جائے, جو تربیت کے ورکشاپس کرتے ہیں, پیرنٹنگ کی ورکشاپس کرتے ہیں, ایسے لوگوں کو سے بیٹھ کے مشاورت کی جائے اور ایک ایسا ماسٹر پلان تیار کیا جائے جس کے تحت جو ہے کم از کم آگے کے 3-4 سال 5 سال کا پروگرام کیا جائے تاکہ خواتین کی تعلیم کا اہتمام مردوں سے زیادہ بہتر کیا جا سکے. بالکل ٹھیک ہے, بڑی اچھی بات آپ نے کہی ہے. گفتگو جاری رہے گی, ایک مختصر سی بریک کے لیے کہا جا رہا ہے, ایک بریک لے لیتے ہیں اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو گفتگو جاری رہے گی. آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی. پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں. بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو جاری تھی آج کے دن کے حوالے سے, یہ خواتین کے حقوق کے حوالے سے آج کا دن منایا جا رہا ہے. یہ خواتین کا دن جس کو آپ کہہ لیں منایا جا رہا ہے, اس کے اوپر ہم نے کچھ گفتگو کی ہے. کچھ اور دیگر معاملات ہیں جس کے اوپر بات کرنا ضروری ہے. مختصر وقت میں چاہیں گے کہ زیادہ سے زیادہ معاملات پر بات کر لی جائے. میر صاحب, یہ طریق عدم اعتماد کیا چیز ہے؟ ماضی میں بھی آتی رہی ہے لیکن کوئی اس کے خاطر خواہ نتائج تو نہیں نکلے ہیں. اب لوگ کیونکہ صورتحال بڑی, اب حقیقت پر مبنی بات جو ہے وہ کرنی ہوگی. صورتحال بہت زیادہ پیچیدہ ہو چکی ہے, گو کہ یہ تو روز کا ہی مسئلہ ہے. ہر آنے والا دن پاکستانیوں کے لیے مشکلات میں اضافہ ہی کرتا ہے. فرمائیے گا کیا نتیجہ نکلے گا؟ اور پھر اب تو یہ سوال ہو رہا ہے کہ اگر یہ سیٹ اپ نہیں ہوگا تو آگے ذمہ داری یہ جو کچھ ہوا ہے کون لینے کے لیے تیار ہے؟ آپ کو یا مجھے بھی اگر بٹھا دیں, میں تو ذمہ داری نہیں لے سکتا, آپ تو لے سکتے ہیں, سمجھدار آدمی ہیں. اچھا, بات یہ ہے کہ یاسر کہ جو طریقہ اعتماد جس طرح پاکستان میں جو سیاست کا پورا ایک وہ بساط ہے نا, تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں پیسہ بڑا اہم ہے. ہمارے سامنے ابھی ریسنٹ جو سینٹ کے الیکشنز ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں. پھر اس کے پہلے جو جیسے ہمارے عام انتخابات ہوتے ہیں وہ بھی ہے. لیکن سینٹ کے الیکشن کی جو جگلری ہے وہ تو بڑی حیران کن تھی. پھر بلوچستان کی حکومت کا تبدیلی وہ بھی ہم نے دیکھی. ٹھیک ہے, ابھی یہ طریقہ عدم اعتماد یا اس سے پہلے جو ایفرٹس ہوئی, بے نظیر بھٹو صاحبہ کے خلاف ایک ایفرٹ ہوئی تھی, اس سے پہلے فخر امام صاحب کے خلاف ایک طریقہ عدم اعتماد آئی تھی جب وہ سپیکر تھے 85 کی اسمبلی, تو وہ کامیاب ہو گئی تھی. ان کو ہٹا کے حامد ناصر چٹھا بنے تھے, اور وہ یعنی کہ سمجھ لیں کہ ریاست نے انٹروین کر کے فخر امام کو ہٹایا تھا. اور بے نظیر بھٹو صاحبہ کے خلاف جو عدم اعتماد تھی اس وقت نواز شریف صاحب مقابلے پہ تھے لیکن وہ وزیر اعلیٰ تھے, مصطفیٰ جتوئی صاحب تھے. تو اس وقت بھی تھا جی بریف کیس جا رہے ہیں, بریف کیس آ رہے ہیں, اور اب بھی یہی ہے. میں سمجھتا ہوں یہ جو ایک ایکٹ ہے نا پالیٹکس کا, اس میں کھلا پیسہ, مراد, لالچ, اس کی بنیاد پہ لوگوں کو اپنی فلور کراسنگ پر مجبور کیا جاتا ہے, یا مجبور نہ بھی کیا جائے تو اسے اٹریکٹ کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے کہ بھئی اگر مجھے یہ بتائیں کہ جو بھی لوگ سیاست کر رہے ہیں وہ کس نظریے کے تحت جو ہیں وہ کر رہے ہیں. مثلا وہ خرچہ کر کے آ رہے ہیں, انتہا کا خرچہ کر کے آ رہے ہیں. اگر ان کی توقعات نہیں, جو جب وہ بولتے ہیں نا ہمارے تحفظات ہیں, تو وہ تو ایگزیکٹلی یہ سمجھ آتی ہے کہ ان کو فائدہ نہیں ہوا ہے یا کم فائدہ ہوا ہے. فائدہ تو وہی ہوگا لیکن کم فائدہ ہوا ہے. اب کم فائدہ جو ہے وہ نقصان ہے, تو لہٰذا وہ چاہتے ہیں کہ اگر ہم فلور کراس کر دیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں مراد زیادہ مل جائیں گی, ہمیں پیسہ زیادہ مل جائے گا. ٹھیک ہے, ابھی ایک صاحب جو ہیں وہ پہلے ایک پارٹی میں تھے, پھر دوسری پارٹی میں آئے, پھر اب واپس وہ اپنی پارٹی میں چلے گئے. کیا ہے ان کا؟ بس ان کے اندر کون سا ایسا, وہ اپنے زمانے کے کون سے بڑے افلاطون ہیں کہ ان سے پارٹی رہنمائی لیتی ہے؟ صرف یہی ہے کہ برادریاں, اور یہ سٹرینتھ ہے نا کہ آپ کی برادری ہے, آپ کی سٹرینتھ ہے. بے شک آپ کو 0/0 ہوں. میں آپ کو بتاؤں, میں حامد ناصر چٹھا صاحب کا وہ جو ہے نا ایک دفعہ ان کی ڈیٹیل پڑھ رہا تھا, کئی کی اسمبلیوں کے وہ ممبر رہے ہیں اور کبھی فلور پہ کھڑے ہو کے بولتے ہی نہیں تھے. ایسا ہی یعنی کہ, اور پھر جو ڈیٹیل آتی ہے پورے سال کی, آپ پورے سال کی ڈیٹیل نکالیں, یہ جو لوگ ناراضگی کے بھی ہزار کر رہے ہیں یا کچھ کر رہے ہیں, انہوں نے اپنے ٹینیور کے اندر کتنی دفعہ ہاؤس کے فلور پہ کھڑے ہو کر عوام کی بات کی ہے. بالکل ایسا ہی آپ دیکھیں گے یہ گونگے اور بہرے ہوں گے. ایسا ہی ٹھیک ہے, لہٰذا آپ تو اپنی جو پاور ہے اس کو ایکسرسائز ہی نہیں کرتے. لہٰذا لیکن آپ کے جو ہڈن فائدے ہیں وہ اگر نہیں ہوئے تو لہٰذا یہ جو سرمایہ ہے
اس کی میرا خیال ہے بہاؤ ہو رہا ہے دونوں طرف سے, ٹھیک, اور یہ عوام کا پیسہ ضائع ہو. ٹھیک ہے میر صاحب, اس میں ایک چیز اور شامل کر لیں, پھر اختر بھائی کی طرف جاتا ہوں. فرمائیے گا کہ یہ سچویشن وہ نہیں ہے جس کو میں اور آپ فورسی کر رہے تھے, کیونکہ شروع دن سے یہ بات ہو رہی تھی کہ یہ جو ارد گرد لوگ موجود ہیں ایونچولی یہی ہونا ہے کہ وہ الیکشن سے قریب قریب جو قیامت قرب قیامت کے وقت یہ لوگ آہستہ آہستہ سامان باندھیں گے اور چلے جائیں گے, چاہے تحریک عدم اعتماد ہو یا نہ ہو. ابھی اس کی جنوبی پنجاب والی بات ہے, وہ دوبارہ سے اٹھ گئی ہے, بل اب لے کر آ رہے ہیں. ان کو یہ بھی پتا ہے کہ وہ کون ہے جو آخری ٹائم اس سے پہلے حکومت کے اندر جس نے سب سے پہلے اپنا بریف کیس باندھا تھا. تو کہنے کا مقصد یہ تو سب اینٹیسپیٹ کر رہے تھے کہ ہونا ایونچولی یہی ہے, اب وہ ہو رہا ہے, تو اس کی وجہ کہ ہوتا آ رہا ہے. جی چلے پچھلے زمانے کو اگر چھوڑ بھی دیں, پچھلا زمانے سے مراد سن 2000 سے پہلے, لیکن یہ 20 ایئر کا ایکسپیرینس کر لیں. 20 ایئرس میں چوتھی حکومت ہے, ٹھیک ہے. پہلی حکومت میں تھے کچھ لوگ, وہی آپ سیکنڈ 2008 میں آئے, پھر 2013 میں آئے, پھر 2018 میں ہوئے. تو کچھ لوگ تو ایسے ہیں جنہوں نے ان 20 سالوں کے اندر چوتھی پارٹی لی ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ یہی پاکستان کی سیاست کا المیہ ہے کہ ایسے لوگوں کا, میں جو پہلے بات کر رہا تھا, ان کا نظریہ جو ہے وہ کوئی عوام کی خدمت نہیں ہے, وہ سیاست جو ہے ایک بزنس کے طور پر کر رہے ہیں. انہوں نے پارٹیاں چینج کرنی ہی ہوتی ہیں, اور یہ ایک ہم سمجھ لیں کہ اس میں عوام کو باشعور ہونا پڑے گا, ٹھیک ہے, یہ عوام کو دیکھنا پڑے گا. لیکن کچھ ایریاز ایسے ہیں, اس میں میں ایک چیز کہوں کہ جو الیکشن کمیشن کا رول ہے نا, وہ اگر ایسا ہو کہ ہمیں جو چوائس ملے نا سلیکٹ کرنے کی, پتہ چلے کہ 5 لوگ کھڑے ہیں اور 5 ہی اچھے لوگ ہیں, اور ہماری نظر میں جو سب سے اچھا ہے ہم اس کا انتخاب کرنا ہے. لیکن ہمارے پاس چوائس کیا ہوتی ہے, یہ سارے ہی اللہ معاف کرے ایک سے ایک بڑھ کے ہے, اور ہمیں کم سے کم جو ہے نا خراب, ہمیں اس کا انتخاب کرنا ہے. یہ تو چوائس آتی ہے ہمارے پاس. بالکل ٹھیک ہے. جی اختر بھائی, کیا اسی پہ میں کچھ ایڈیشن کرنا, آپ کے پروگرامز میں جب بھی سیاست پہ بات ہوئی ہے میں نے الیکٹیبلز کی بات کی ہے, آپ نے تو بہت ہی شائستہ اور بڑی پیار محبت سے یہ بات کی کہ جی فور کاسٹ کیا تھا کہ اپنا سامان باندھیں گے اور یہ آہستہ آہستہ نکلیں گے. ارے سر, یہ اپنا سامان تو کیا باندھنا ہے, یہ ان کا سامان بھی سارا اٹھا کے چل پڑیں گے. اور آپ کو یہ لگ رہا ہے, دیکھیں پوری ہارس ٹریڈنگ پوری ہسٹری میں نہیں ہوئی, پولیٹیکل ہسٹری میں جتنی اس وقت ہو رہی ہے. یہ میں پہلے آپ کو میں کہتا رہا ہوں مختلف ٹی وی شوز کے اندر کہ یہ پاور ترین میں لفظ استعمال کرتا تھا ان صاحب کے لیے, اس گروپ کے لیے جس کو آپ ایک بلاک کہہ لیں. اس وقت یہ سب سے بارگیننگ پوزیشن میں, اگر کل 2 دن سے یہ آیا ہے تو یہی ایک بڑا گروپ اس وقت جو ہے ناک میں دم کر رہا ہے. اس کے علاوہ چودھری برادران کی بھی میں نے بات کی تھی, آپ کو شاید یاد ہوگا مختلف چینلز پہ. تو اس وقت جو کل سے جو پچھلے 24 گھنٹوں سے سچویشن کریٹ ہو گئی ہے, سب سے ایکسپینسو ڈیل اگر ہوگی اس بار تو وہ یہ سمجھ لیجئے گا کہ یہ گروپ جو ہے وہ لے کے اڑے گا. وہ میں نے کہا نا, سب سارا سامان بھی آپ کا لے کے چلے جائے گا. بات یہ ہے کہ آپ خالی ہاتھ ہوں گے اور ہاتھ عزت آپ کے پاس نہیں ہوگی. تو بات یہ ہے کہ اس وقت یہ دونوں ہاتھوں سے دونوں اطراف سے کھا رہے ہیں. ٹھیک ہے, سمپل بات ہے. میں ایک دعویٰ کرتا ہوں, میں ابھی کچھ دن پہلے کیلکولیشنز کر رہا تھا اور بیٹھ کے میں دیکھ رہا تھا, یہ میرا ذاتی دعویٰ ہے کہ اس بار اس پچھلے 4 سال کے اندر جو اس طرح کے ٹریڈنگ, چاہے اسے سینٹ کے انتخابات کی خرید و فروخت تھی یا جو بھی تھا ڈیلز تھی, جتنا فنڈ اس میں خرچ ہوگا پاکستان کی ڈیولپمنٹ پہ اتنا فنڈ خرچ نہیں ہوا. بالکل, یہ میں آپ کو دعویٰ کرتا ہوں, میں نے کیلکولیشنز ہیں, میں اس کو شو کر سکتا ہوں, مجھے آپ ٹی وی پروگرام بتائیے, بلائیے گا, میں آپ کو تمام معاملات میں الیکٹیبلز کیسے آئے, کتنا پیسہ خرچ ہوا, کیا ہوا, اور ابھی عروج پہ پہنچتا جا رہا ہے, اور اس کے بعد دونوں طرف سے ہوگا کیا, کچھ بھی نہیں ہوگا, آپ کو پتہ بھی نہیں ہے, صرف پیسہ ضائع ہوگا. ادھر سے بھی لوٹ مار ہے, ادھر سے بھی لوٹ مار ہے, دونوں ہاتھوں سے بیٹھ کے یہ لوگ کما رہے ہیں. اس وقت بات یہ ہے کہ عوام کے لیے کون سوچ رہا ہے, کوئی بھی نہیں سوچ رہا. بالکل ٹھیک, یقین کیجئے کہ نا امید ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے, یہ پیسہ, چاہے ٹیکسز کی بات کی جا رہی ہے, جی بڑا ٹیکس ریکوری ہوئی ہے, آپ نے انڈائریکٹ, آپ تو ابھی انڈے ڈبل روٹی پہ بھی ٹیکس لے رہے ہیں. آپ نے تو ٹھیک ہے جی ایف بی آر میں پوائنٹ آف سیل لگا دیے ہیں, ڈائریکٹ اس کی کنیکٹیوٹی ہے. آپ تو جس بیکری سے یا جس ایک اس دکان سے جو ہے, اگر آپ کو ایوریج کم ہوتی ہے تو آپ اگلے دن پہنچ جاتے ہیں یا ان کو بلا لیتے ہیں اپنے پاس.
कहते हैं इधर भी रखो और इधर ऊपर भी रखो। बात यह है कि इस वक्त हालात ये है कि इंसान डबरोटी बगैर सेल्स टैक्स के नहीं खा पा रहा, जो कि उनकी अपनी बेकरी की बनी हुई है। ऐसा ही है, ठीक है। इस तरह के हालात होंगे तो फिर पानी देख लें, पानी जो हम पी रहे हैं उसके ऊपर भी सेल्स टैक्स है। अगर साफ सुथरा पानी हम पी रहे हैं उस पर सेल्स टैक्स है। तो आपने अब ऑक्सीजन पे रह गई, आप दवाई पे लगा दें, हर चीज पे लगा दें, यानी कि हमारे जीने मरने आप ये नहीं कि इतना आप बटोर रहे हैं भाई आप, मगर आप क्या बुनियादी सहूलियात दे रहे हैं किस चीज में? ठीक है, आपकी डायरेक्शन आपको हम बदनीयत नहीं समझते, ठीक है, आप ठीक है, मगर आप खाली हाथ हैं, खाली हाथ रहेंगे। बिल्कुल ठीक है। आप तो ठीक है, आपने जो बात स्पीच की कल की वो ठीक थी अपनी जगह पे, नहीं स्पीचों से काम हो जाता है। क्योंकि आपने एक सवाल किया था, मैं उसमें भी उस पॉइंट पे भी अपनी इनपुट देना चाह रहा हूं कि जैसे सर ने फरमाया बिल्कुल ठीक है, क्योंकि देखो ब्यूरोक्रेसी की अपनी जबान होती है, वो उनका अंदाज होता है, उनका माइंड सेट होता है। पॉलिटिशियन डिफरेंट स्टाइल में बात करता है, ये रिक्वायरमेंट थी भी, ये ऐसा नहीं कि नहीं थी, स्ट्रॉन्ग मैसेज देना था आपके ख्याल में। देखें बात करनी पड़ती है। आप देखें ना ऐसे वाकयात मामलात गुजरे, उन्होंने उस पर डेमोक्रेसी के उस हिसाब से आप देखा जाए तो बैकडोर डेमोक्रेसी पे चले जाएं, या जिन यूरोपियन यूनियन के जो यहाँ लोगों ने ये मिलके सब लोगों ने एक साथ ये किया था, उनको जवाब उसी अंदाज में दिया गया था। लेकिन उसके लिए मगर पब्लिक में आना जरूरी, इसलिए मैं समझता हूँ, मेरा जाती ओपिनियन है कि जो स्पीच में और उर्दू में की गई है वो इंग्लिश में नहीं की गई कि इसके लिए कि जनाब उनको सुनाना है उन्होंने, ठीक है, उसकी ट्रांसलेशन होती है, सब कुछ होता है, मगर क्योंकि जो मुल्क के हालात चल रहे हैं उसके लिए प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो बोला है मैं उससे इत्तेफाक करता हूं। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि कश्मीर भी था और वॉर मौसम मामला ये बात सही है। मैं अख्तर भाई आपकी बात से इत्तेफाक करता हूं कि स्पीच की हद तक बात सही है, लेकिन अंग्रेजी में कहते हैं एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, यानी कि आपका काम ऐसा होना चाहिए कि दुनिया देखे। महज बयानात से अगर मामला हल होता तो फिर वो जो स्पीच अक़वाम मुत्तहिदा के फ्लोर के ऊपर दी थी ना, कि कोई राइट प्लेटफॉर्म था, सही जगह थी, टिका के स्पीच दी, लेकिन काम नहीं हुआ है आगे से। तो लोग ये चाहते हैं कि आप डिलीवर करें। अब सवाल ये सारा पॉलिटिकल सेटअप, ये सियासी गेम, लोग इससे अच्छी तरह आप जो है उनको अंदाज़ा हो चुका है कि ये है क्या। सवाल ये पैदा होता है कि ये जो मसाइल लोगों के एक आम आदमी की मिजरीज कम नहीं हो सकी हैं, ये है ग्राउंड रियलिटी, उसके ऊपर बात करने के लिए तैयार नहीं है। अभी इस पॉलिटिकल जोड़ तोड़ होगा, अभी वो उधर एलआई हैं खालिद मकबूल साहब, वो भी कहने लगे कि ये लगता है जी हुकूमत प्रेशर में आ गई है, अब लगता है कि हमारे भी जाने का वक्त हो गया। ये मैसेज एक इनडायरेक्टली उन्होंने दिया। अब फरमाइए। देखें, एक चीज़ तो ये है कि मैं समझता हूँ कि ये जो हमारा पॉलिटिकल सिस्टम है इसके अंदर इतने यानी कि लूप होल्स बन गए हैं, ख़ासतौर पे जो पार्लिमानी निज़ाम है, ये एक्सपीरियंस हो रहा है 73 के आइन से, ठीक है, और ये वाकई डिलीवर नहीं कर सका। इसके अंदर जो है वो समझ लें कि इलेक्टेबल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुए और रियासत कमज़ोर हुई है। बिल्कुल ठीक है। मेरा पॉइंट हमेशा ये होता है कि हम मुआवजा करें हुकूमत और रियासत का। बिल्कुल ठीक है। हुकूमतों में जो लोग आते हैं वो कस्टोडियन होते हैं स्टेट के, ठीक है, ये अवाम भी कस्टोडियन है अपनी स्टेट की, ठीक है, लेकिन कुछ इदारे ऐसे हैं जो ज्यादा पावरफुल हैं, जिन्हें हम मक्तदर कुव्वतें भी कहते हैं, बहुत मुनासिब लगता है। वो लोगों को उनका रोल भी एक रहता है और रहा है और है, ठीक है। जब उनके पास भी इंतजाम आए थे उन्होंने भी इसको अच्छे तरीके से डील नहीं किया, बल्कि उन्होंने भी ऐसे ही लोगों पे इन्हिसार किया जो कि इस कौम के साथ जुल्म हुआ। बिल्कुल ठीक है। कि जब आप मुतलकुल इनान बन गए उस वक्त आपको चाहिए था कि आप बेहतरीन स्टफ सोसाइटी का जो है उसको इक़्तिदार में काम करने का मौका देते, उनकी सलाहियतों से इस्तेफादा करते, ठीक है। लेकिन मुसीबत ये होती है कि जो बंदा पावर में होता है उसे अपने आगे जो है वो सरे तस्लीम खम चाहिए होता है, और जो आपका बेहतरीन लोग होंगे ना वो सरे तस्लीम खम नहीं करेंगे, वो जुर्रत के साथ सही बात करेंगे, आपको अच्छी लगे बुरी लगे, वो रियासत की मफाद में बात करेंगे, वो अवाम के मफाद में बात करेंगे, वो किसी इंडिविजुअल के मफाद में बात नहीं करेंगे। अगर आपने कोई नजरिया जरूरत के तहत कोई गेम खेली हुई है वो उसका हो सकता है मुखालफत भी करें या एतराजात भी उठाएं, तो आपके अंदर फिर इतना ज़र्फ होना चाहिए कि उस बात को एक्सेप्ट करें, उन्हें सुने और उसके ऊपर कोई ऐसा रास्ता इख्तियार करें कि जो कि रियासत के मुफाद में हो। ठीक है। हमारा मसला यही चला आ रहा है कि हर जो पावर कॉरिडोर के लोग हैं या पावर कॉरिडोर के जो खास प्लेयर हैं वो समझते हैं, हम बेहतर समझते हैं रियासत कैसे चलेगी, लेकिन मैं 50 साल का एक्सपीरियंस, ये जो पाकिस्तान की रियासत ने 73 के आइन से अभी आ गया जनाब 2022 है, अगले साल
73 کے آئین کی بھی 50ویں سالگرہ ہم منائیں گے. بالکل ایسی تو اس میں 50 سالوں میں آپ دیکھیں بے شک اس میں جس طرح بھی رہا ہے, اگر کوئی فوجی حکمران آیا ہے تو وہ بھی الیکشن پہ گیا ہے, ٹھیک ہے, اس نے بھی اس چیز کو ایکسپیرینس کیا. لیکن کیا ہے کہ پورے ان 73 سالوں میں پارلیمانی نظام جب بھی فورسلی آیا ہے اس نے بلدیاتی سسٹم کو کاٹ دیا ہے, جو کہ حکومت ایسی بنتی ہے نا, وفاق, صوبہ اور بلدیات, آپ نے ایک سسٹم کو ہی کاٹ دیا نا, تو وہ ڈیلیوری کا سسٹم تو خراب کر دیا آپ نے. اب یہی ہو رہا ہے کہ خاندان اتنے پاورفل ہو گئے ہیں, تو یہ تو آپ سمجھ لیں یاسر کہ یہ چھوٹی چھوٹی ریاستیں بنی ہوئی ہیں کہ یہ میری کانسٹیچوئنسی ہے, اس میں میری برادری اتنی ہے, ادھر کا میں نواب ہوں, ادھر کا میں چودھری ہوں, ادھر کا میں وڈیرا ہوں, ادھر کا میں یہ ہوں. تو ہمیں اس کو ختم کرنا ہے. اچھا, اس کو ختم کرنے کے لیے بہت سے طریقے ہیں, اوور نائٹ طریقے بھی ہیں اور ایک پروسیس کا بھی ہے. کرنا تو اوور نائٹ ہی پڑے گا سر. اب اوور نائٹ کرنا پڑے گا, آپ نے میری بات کر دی. تو اگر اوور نائٹ کرنا ہے تو اس کے لیے کوئی اتنی وہ بھی ہو سکتا ہے. اور اچھا, یہ پرسیپشن ہے کہ پاکستان میں نہیں ہو سکتا, میں کہتا ہوں یہ ہو سکتا ہے. یہ اس وقت ہوگا جب کوئی اپنی ذات سے اوپر ہو کر سوچے گا. بہت اچھی بات ہے. اصغر بھائی, آخر میں اب ذرا اس کے حوالے سے بات ہو جائے نا. 3, 4 یا 5 سال کا عرصہ کم ہوتا ہے. اب یہ میں دوستوں سے ان سے سوال پوچھتا ہوں, وہ کہتے ہیں نہیں 5 سال میں کچھ نہیں ہوتا ہے. وہ شیر شاہ سوری ادھر آیا تھا 5 سال کے اندر, بڑے بڑے کام کر گیا. لوگ تو صرف جی ٹی روڈ کے بارے میں جانتے ہیں نا, اس کے علاوہ بہت سارے کام تھے جو اس نے کیے. خیر وہ ایک طویل بحث ہو جائے گی. مختصراً بتائیے کہ اب یہ نظام کی تبدیلی کے حوالے سے یہ سب کچھ تھا, آپ کے پاس تھوڑا ٹائم تھا, آپ اس کے اوپر کام کر سکتے تھے. نہ آپ نے مہنگائی کے حوالے سے کوئی کام کیا, نہ دیگر کسی معاملے پر. اچھا, ایک تو معاشی استحکام ہوتا ہے نا, چلے اگر نہیں آیا کوئی بات نہیں ہے, آپ سیاسی استحکام تو لے کر آتے, وہ بھی نہیں آیا. تو ڈیلیور کہاں پر ہوا ہے یہ ذرا بتائیں نا آپ ذرا. سر اوور آل جب سسٹم کریکٹ ہو, میں صرف پولیٹیکل پارٹیز یا کسی اور طرف اشارہ نہیں کر رہا ہوں, میں اوور آل کر رہا ہوں. جب آپ کا پورا سسٹم ہی کریکٹ ہو, عمران خان 22 سال لگے رہے اور اگلے 22 سال لگے رہتے, اگر اس نظریاتی طریقے سے چلتے تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ حکومت لے پاتے. کیونکہ بنیادی غلطی اس وقت اس طرح سے ہوئی کہ انہوں نے وہی جو یہاں کا ایک پولیٹیکل سسٹم ہے خاندانی چودراہٹ والا اور جو مختلف برادری سسٹم ہے, وہ انہی لوگوں کو لے کر آئے جو اقتدار کی میں جو ہوتا ہے وہ کبھی ادھر اور کبھی ادھر. میں بڑی مثالیں دے سکتا ہوں. بعض تو بہت کلوز بلڈ ریلیشنز ہیں جو کہ دونوں تینوں پارٹیوں میں ہوتے ہیں, یعنی بیک وقت. بلکہ آپ اگر جنوبی پنجاب کی ایک بات کر لیں, آپ 2 وہاں کے بڑے جو پرائم منسٹر بھی رہ چکے یا بڑی بڑی اس میں پوزیشنز میں رہ چکے, ایک تو پرائم منسٹر خیر نہیں تھے, وزیر خارجہ, تو آپ دیکھ لیں یہ دونوں کی آپس میں رشتہ داریاں بھی ہیں, ٹھیک ہے نا. آپ سیاست کا لیول دیکھیں, یہ کبھی بھی جب بھی آئیں گے, چاہے وہ کیو لیگ میں آئے, چاہے وہ کسی بھی عمران خان کے ساتھ آئے, وہ اپنے مفادات کے لیے آئے. بات یہ ہے کہ غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا ہے, یہ سسٹم ڈیلیور نہیں کرے گا, چاہے 50ویں سالگرہ ہو جائے, اس میں تبدیلی کی ضرورت ہے اور یہ لانی پڑے گی. پھر چاہے اوور نائٹ لے کر آئیں, کیسے بھی لے کر آئیں, یہاں مجبور ہو گئے, ڈکٹیٹر بھی مجبور ہو گئے. آخر وہی سر نے کہا الیکشن کی طرف جانا پڑا, وہ بھی مجبور ہو گئے کہ کوئی ڈیلیور نہیں کر پاتا ہے. دیکھیں ہمارا نظام ہی ایسا بنا ہوا ہے کہ دہلیز پر آپ کچھ نہیں پہنچا سکتے. دیکھیں بلدیاتی, دیکھیں انتخاب, چاہے پرویز مشرف صاحب نے بلدیاتی سسٹم بنایا تھا اور دیکھا, ہم نے پڑھا سمجھا, بہت اچھا تھا. یعنی کمیونٹی لیول پہ آپ اپنی گلی محلے کے جو محلہ کمیٹیاں بنا کر 80% فنڈز لے کر آپ 20% اپنا ڈال کر آپ اپنی گلی کو جنت بنا سکتے ہیں. دیکھیں اگر وہ بنیادی سہولتیں ہمیں بلدیاتی لوکل گورنمنٹ پہ مل جائے تو اور کیا چاہیے ہمیں. بالکل ٹھیک ہے. اب وہ بھی چھینا جا رہا ہے. آپ سندھ کی ابھی دیکھ لیں کیا صورتحال ہے, آپ پورا دیکھ لیں. ایک وقت آیا تھا ان دنوں میں جو ناظم ہوتا تھا اس کے پاس بڑے اچھے خاصے فنڈ جا رہے ہوتے تھے, یعنی کہ ایک لوکل گورنمنٹ کے پاس. تو ہم نے یہ دیکھا کہ انہی خاندانوں کے لوگ ایم پی اے کی سیٹ چھوڑ کر وہ خود ناظم بننا, ڈسٹرکٹ ناظم بننا پسند کرتے تھے, کیونکہ اصل میں مسئلہ ہی مال کا ہے, پیٹ بھرنے کا ہے. ٹھیک ہے, بھوکا مرے, جو مرضی کرے, اس کے پاس دال روٹی پہنچے, ایک وقت کی روٹی پہنچے, نہیں پہنچے, یعنی کوئی بھی اس کا فنڈامنٹل رائٹ, تعلیم ہو, صحت ہو, کوئی بھی چیز نہیں ملے, کوئی مسئلہ نہیں, کیونکہ وہ ان کی سوچ ہے
کہ اگر کسی غریب کا پیٹ بھرا ہوا ہوگا جی۔ تو وہ ہمارے آگے اکڑ کے کھڑا ہوگا. ہائے ہائے ہائے۔ تو اسی وجہ سے یہ سسٹم ہی پورا کرپٹ سسٹم ہے. ایسا ہی ہے۔ اس سسٹم میں بہت بڑی تبدیلی آئے گی تبھی کچھ ہوگا، ورنہ عمران خان جیسے یا کوئی اور بھی آ جائے افلاطون تو وہ کچھ نہیں کر سکتا. کچھ نہیں کر کہتے ہیں نا سکے. کہ اس نظام در کو برباد ہونا چاہیے. ہاں صحیح ہے. میر صاحب تھینک یو سو ویری مچ، بہت شکریہ، بڑی نوازش. اختر بھائی آپ کا بڑا شکریہ، بڑی نوازش کہ آپ نے پروگرام میں وقت دیا، دونوں معزز مہمانوں نے، اور بڑی تفصیل سے گفتگو ہوئی ہے. مختصر وقت میں کوشش کی کہ بہت سارے معاملات پر گفتگو کی جائے، بشمول آج کے دن کے حوالے سے جو مختصراً پروگرام کے آغاز میں جس کے اوپر گفتگو ہوئی ہے، اور آگے چل کے انشاءاللہ موقع ملے گا ضرور اس حوالے سے گفتگو کریں گے. اور دوران گفتگو یہ بڑی خوبصورت بات ہوئی کہ خواتین کے حوالے سے محض کوئی دن مخصوص نہیں رکھا جائے، یہ سارے دن ہی خواتین کے نام ہیں، اور ان کی کنٹریبیوشن کاوشوں کے حوالے سے انشاءاللہ آگے چل کے ضرور پروگرامز میں گفتگو ہوتی رہے گی. ایک بریک کی طرف جانا ہوگا، بریک کے بعد آپ کی صحت کے حوالے سے جو سیگمنٹ ہے وہ جاری رہے گا. دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی.